کائنات میں ہر شے کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ اگر بچپن سے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ کوئی بھی کام کریں با مقصد کریں، بے مقصد نہ کریں، تو ان کی دنیا کی زندگی بھی آباد ہوگی، ان کی آخرت کی زندگی بھی آباد ہوگی۔ 7 سال تک یہ اولادیں آزاد ہیں، جو کریں روکا نہ کرو، ٹوکا نہ کرو، کیونکہ 7 سال تک ان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، 7 سال تک ان کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی ماں نے، کسی باپ نے 7 ایئرس تک اپنی اولادوں کو، بچوں کو ایک جبر والے ماحول میں رکھا تو سمجھ لیں اس کی پوری زندگی کی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو ٹل 7 یہ بچہ آزاد ہے، کبھی کھیلتا ہے، کبھی گلاس توڑتا ہے، کبھی بدتمیزی کرتا ہے، ہاں پیار سے سمجھاؤ، لیکن ایسا ماحول نہ بناؤ جو جبر والا ماحول ہوتا ہے، جو زبردستی والا ماحول ہوتا ہے۔ اور 7 سال سے 14 سال تک کا اب جبر کے ماحول کو پیدا کرنا شروع کر دو، الامر بین الامرین میں اس کو لانا شروع کر دو کہ ہاں کبھی تو آزاد ہے، کبھی تو مجبور ہے، اب اسے تھوڑا ڈانٹا بھی کرو، کیونکہ 7 سال کے بعد اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے بتاؤ کہ بڑے کا احترام کیا ہے، اسے بتاؤ کہ کائنات کی خلقت میں جتنی چیزیں دیکھ رہا ہے وہ کسی نہ کسی ہدف سے بنی ہے۔ تو ایک سختی کا ماحول شروع کر دو۔ لیکن جب 14 سال کا ہو جائے، سن بلوغ میں داخل ہونے لگے، اب سن بلوغ مرد اور عورت کے لیے ڈفرینس ہے، لیکن تربیت کے آداب سیم ہیں۔ جب 14 سال کا ہو جائے تو محترم فرماتے ہیں اب اسے اپنا وزیر بنانا شروع کر دو، مطلب احساس ذمہ داری اسے دو، گھر کے معاملات میں سے مشورہ لو کہ بیٹا وہاں پہ گھر خرید رہے ہیں، اچھا ہے برا ہے، فلاں گاڑی خرید رہے ہیں، اچھی ہے بری ہے، اس سے ایڈوائز لینا شروع کر دو، تاکہ اب یہ اپنے ذہن سے چیزوں کو کریٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ اللہ کی سب سے بڑی طاقت جو شان بشر ہے، جس کا نام عقل ہے، کہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا جہنم میں پھینک دو، سوال کریں گے پروردگارا ہمارا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی تم نے میرے نبی کو قتل کیا ہے۔ کہیں گے خدایا ہم 2002 میں پیدا ہوئے، 15 میں، 7 میں، 90s اور 80s اور 70s میں پیدا ہوئے، ہم نے کب تمہارے نبی کو قتل کیا؟ ہم نے تو نبی دیکھا ہی نہیں، قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کی آواز آئے گی میرا ایک نبی ایکسٹرنل ہے، ایک نبی انٹرنل ہے، ایک باہر والا نبی ہے، ایک اندر والا نبی ہے، تو نے میرے باہر والے نبی کو نہیں، اندر والے نبی کو قتل کیا۔ پھر سوال کریں گے پروردگارا یہ اندر والا نبی کون ہے؟ آواز آئے گی تم نے اپنی عقل کو قتل کیا تھا۔ یہ عقل جو خدا نے آپ کو دی ہے یہ نبی باطن ہے، یعنی عقل اگر کہے کہ یہ چیز بری ہے اور بندہ اسے انجام دے، وہ گویا عقل کو کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے۔ کہ 14 سال کے بعد اس کی عقل کو پروان چڑھانا شروع کر دو۔ 14 سال کے بعد انسان کے وجود میں عزت نفس جنم لیتی ہے، جسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں، جسے سیلف رسپیکٹ کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو اپنے 15 سال کے بچے کو یا بچی کو لوگوں کے سامنے تھپڑ مار دو، یا کوئی گندی گالی سنا دو، یا 4 لوگوں کے سامنے اس کی کانوں کی کھچائی کر دو۔ اس کے اندر سیلف اسٹیم ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے۔ اس اولاد کو پھر ماں باپ سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کی عزت نہیں کرو گے یہ تیری عزت قلباً نہیں کرے گا۔ معصوم فرماتا اب یہ محترم بنا ہے کیونکہ اس کی عقل کیا چڑھ رہی ہے؟ پروان چڑھ رہی ہے۔ اور قیامت کے دن سوال اسی عقل سے کیا جائے گا۔ تم نے ہادی چننا ہے عقل کے ذریعے سے، تم نے ولی کا انتخاب کرنا ہے عقل کے ذریعے سے، تم نے راہ حسین پہ چلنا ہے عقل کے ذریعے سے۔ اسے آزاد چھوڑو میرے لال، یہ یزید کا راستہ ہے یا حسین کا راستہ ہے؟ اپنی عقل سے فیصلہ کر کہ کون سا راستہ بہتر ہے، یہ جمل کا راستہ ہے یا صفین کا راستہ ہے؟ اپنی عقل سے فیصلہ کر تم نے امام کس کو ماننا ہے۔ قیامت کے دن خدا یہ نہیں پوچھے گا تیرے مفتی اور مولوی نے کیا کہا تھا، اللہ یہ کہے گا بتا تیری عقل نے کیا کہا تھا، اور تو نے تابع عقل رہنا ہے۔ اگر اللہ کو سجدہ کیا ہے تو خدا یہ نہیں کہے گا تم نے مجھے سجدہ کیا تو شاباش و ماشاء اللہ اور جنت تیرے لیے تیار ہے، کیونکہ تم نے لاکھوں سجدے کیے اور مجھے کیے۔ اللہ سوال یہ کرے گا مجھے بھی سجدہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ میں نے کسی بھی دین میں جبر نہیں رکھا تھا، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے میں نے عقل کو بیچ میں ضرور رکھا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مسلمان بنو یا ہندو بنو، میں نہیں کہتا شیعہ بنو یا سنی بنو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں عقل کی مانو، خلاف عقل نہ چلو، کیونکہ تمہیں میں نے گدھا نہیں بنایا، تمہیں میں نے گھوڑا نہیں بنایا، تمہیں میں نے چپکلی نہیں بنایا، تمہیں میں نے چوہا نہیں بنایا، میں نے تجھے انسان بنایا ہے۔ انسان انتخاب کا نام ہے، انسان عقل کا نام ہے، انسان تعقل کا نام ہے۔ اگر تیرا انتخاب عقلانی ہے تو تو جنت کا حقدار ہے۔
اگر تمہارا انتخاب غلط ہے، اب یہ دیکھیے انتخاب کا معاملہ بڑا عجیب ہے، امام کا انتخاب بھی صحیح ہو، بیوی کا انتخاب بھی صحیح ہو، کراچی میں کس محلے میں گھر لیتے ہو اس کا انتخاب بھی صحیح ہو، اسکول میں کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو اس کا انتخاب بھی صحیح ہو، کسے اپنا ٹیچر بناتے ہو اس کا انتخاب بھی صحیح ہو، اور ممبر پر کس خطیب کو بٹھاتے ہو اس کا انتخاب بھی صحیح ہو۔ قومیں بگڑتی ہیں غلط انتخاب کی وجہ سے۔ اگر تیرا انتخاب غلط ہے تمہارا راستہ غلط ہے، اگر تمہارا انتخاب صحیح ہے راستہ صحیح ہے۔ بھائی ایک